آپ اگر کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو میں نسخہ بتا دیتا ہوں, بہترین کام, بہترین. لیکن اس کے لیے چہرے پہ داڑھی سجانی پڑے گی, تھوڑا سا لک مولویوں والا ہو, روحانیت کی تھوڑی سی خوشبو آ رہی ہو اس میں, روحانیت کی, لگے کہ پہنچے ہوئے ہیں. تھوڑا بات تمیز سے کرنا سیکھ لیں, ابے تبے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا, ابے تبے نہیں. لوگ پھر آپ کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوئے, ابے تبے نکالیں, گالی گلوچ, ویسے گھر میں جو مرضی گالیاں والیاں دوستوں میں جب بیٹھیں, لیکن جب حلقہ احباب ہو تو ابے تبے روحانیت میں یہ بہت بڑا جرم ہے. بہت تمیز سے نگاہیں نیچی کر کے جیسے دلہن بیٹھی ہوئی ہے ایسی آپ ایک دکان کھولیں, کرایہ بھی ابھی نہ دیں, کیونکہ ہم ایسا طریقہ پیسہ کمانے کا بتا رہے ہیں جس میں انویسٹمنٹ بالکل بھی نہیں ہے اور پیسہ ہی پیسہ ہے. اب جب آپ نے ایک دکان لی, اس کو بولا اگلے مہینے کرایہ دے دوں گا, ڈبل کر کے دے دوں گا, ابھی تو اس ایڈوانس میں نہ لے, کیونکہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے اس میں, ابھی کرایہ دے دیا تو پھر تو انویسٹمنٹ تو ہو گئی نا, اگلے مہینے تجھے ڈبل دوں گا. اور آپ دیکھو کہ وہ دکان والا اتنا متاثر ہوگا وہ معاف کر دے گا آپ سے, وہ لے گئیں گے. پھر آپ نے ایک کمپوزر کو بٹھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک کمپوزر کو بٹھانا, کسی دکان سے کمپیوٹر ادھار لیں, اس میں ان پیج ڈال دیں, اردو سافٹ ویئر, اردو لکھ لیں, کیونکہ انگلش میں روحانی کتابیں مارکیٹ میں چلتی نہیں ہیں. انگلش کو لوگ نفرت کرتے ہیں روحانیت کے اعتبار سے, ویسے انگلش سے بڑی کہتے ہیں یہ کیا روحانیت, تھوڑی انگلش میں کیا وظیفہ پڑے گا, تو یہ اردو میں چلتا ہے. کمپوزر سے آپ نے کہا یہ قرآن ہے, صحیح ہے نا, بیماریوں کے تجھے جتنے نام آتے ہیں پہلے ان کی لسٹ بنا, جو بیماریاں دنیا میں پائی جاتی ہیں, ایڈز سے شروع کر, ایڈز کا علاج, کینسر, پیلیا اور خناق, ٹی بی, گھریلو پہلے ساری بیماریاں جتنی تجھے یاد ہیں ان کی لسٹ بنا, پھر جتنی مجھے یاد ہیں, اور جہاں جہاں بیماریاں جو ہم نے کبھی نام بھی مالی خولیا ڈال دے لے کے اس میں لسٹ بنا, جسمانی بیماریوں کی. پھر دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں کسی بھی قسم کی جو تجھے یاد ہیں اور جو مجھے یاد ہیں, پہلے جو تجھے یاد ہیں وہ ان کی ایک لسٹ بنا. پریشانیاں, بھائی بیوی نالائق, ساس سے جھگڑا, شوہر دوسری شادی چاہتا ہے, بیوی نہیں کرنے دے رہی, اور بیوی کے لیے نسخہ کہ شوہر کر نہ سکے, شوہر کے لیے نسخہ کہ وہ کر سکے, بیوی مان دے, دونوں کو الگ الگ ٹوپیاں کرا رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ایک آدمی نے مجھے, میں نے روحانی کو فون کیا, میری بیوی نے فون کیا, میرے میاں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, اس نے کہا یہ تعویذ. میاں نے فون کیا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی, یہ تعویذ. عجیب حساب ہے بھائی, ان کو بس تعویذ دینا ہے, متضاد تعویذ گھر میں چل رہے ہیں ایک ہی گھر میں, تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو پریشانیوں کی لسٹ بنائیں, پریشانیوں کی, گھر میں جھگڑے, بھائی بہنوں میں لڑائیاں, وراثت نہیں مل رہی, جو دنیا میں ملکی پریشانیاں بھی, اگر انڈیا اور مودی اور آرمی کا جھگڑا, سارے ڈال دیں آپ اس میں, جو پریشانیاں ہیں سوچ سوچ کے وہ لسٹ بنا لیا آپ نے. اب لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی, گھبرائیں نہیں, گھبرائیں نہیں. کمپوزر کو اس کے پیسے ملیں گے, اس کو بتائیں کہ تجھے ایک صفحے کے اتنے دوں گا, ابھی ذرا ٹھہر جا, بھی نہیں مان, ایک مہینے کے بعد تو بھی نوٹ چھاپے گا, میں بھی نوٹ چھاپوں گا. اور کمپوزر بھی اگر داڑھی والا مل جائے تو, کیونکہ جب لوگ آئیں گے نا آپ کے خانقاہ کو دیکھیں گے تو اس کا ایک لک ہوتا ہے, تھوڑا سا چہرے پہ نور وور, اس ٹائپ کی 2-3 چیزیں اگر نظر آئیں تو پبلک متاثر ہوتی ہے. ورنہ تو گٹکا کھا کے بھی یہ کاروبار چل سکتا ہے آپ کا. یہ کاروبار ایسا ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے, یاد رکھو. چرسی, ہیروئن جی بھی چھٹے بھی لگاؤ گے نا وہاں بیٹھ کے, لوگ پھر بھی کہیں گے حضرت اتنے زیادہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہماری اپروچ سے بالا تر ہیں, بہت ضرورت سے زیادہ پہنچ گئے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. پیسہ تو گٹکے اور چرس ہیروئن میں زیادہ ہے, یعنی لوگ ایسے پیروں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں, مگر جلدی نہیں ہوتے. تو دیر سے آئے گا مگر بہت آئے گا, اور جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اس میں جلدی آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے لسٹ بنا لی. یہ خدا کی قسم یہی ہو رہا ہے, کہیں آپ سمجھیں کہ میں غلط بول رہا ہوں. یہ جتنے روحانیت کے نام پہ, چاہے بزرگوں کچھ بھی ہوں, سب یہی چل رہا ہے, سب یہی چل رہا ہے. کسی کے پاس کسی وظیفے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب آپ نے کیا کیا, کمپوزر کا کہیں سے بھی قرآن کی کوئی بھی آیت لے کے بیماریوں سے شروع کر, ٹھیک ہے نا. پہلی والی بیماری ہیپاٹائٹس فار ایگزامپل, ہیپاٹائٹس والی بیماری ہے, تو اس میں ڈال دے کہ لی الافی قریش لگا دے, وہاں پہ لکھ دے لی الافی قریش, اور کتنی دفعہ پڑھنی ہے, بس جتنی دفعہ پہلی دفعہ میں منہ میں آ جائے. 332 لگا دے بھائی, 332 لگا دے. طاقت ہو تو سنیں زیادہ اچھا ہوتا ہے. 331 لگا دے, 331. اب کیسا عجیب عدد بن گیا نا, 331.
لوگ اس کو بھی کہیں گے یار کچھ ہے، 2 دفعہ 3 اور 1 دفعہ 1، کچھ ہے اس میں. ایسا ہی نہیں حضرت جی نے کہہ دیا 3 اور 3 اور 1، اس میں بہت سارے راز ہیں اس 3 سے. یہ تو میرے منہ سے اتفاق سے نکل گیا، مگر اگر آپ غور کریں گے تو ایسا نہیں ہے. 3، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں. 3 سے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی نفی مراد ہے، کچھ بھی اس کی لاجک بیان کی جا سکتی ہے. اور 3 اللہ، رسول اور امت، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور 1 کا مطلب وحدہ لا، کچھ ہے اس میں بھائی، وحدہ لا شریک، سب توحید اور امت اور رسول پیغمبر سب ملا دیا انہوں نے. یہ عوام کا کام ہے، یہ خود ہی بیٹھ کے سوچتی رہے گی کہ 331 میں یہ آپ نے پیسہ کمانا ہے، اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے. تو بولے تو بس 331 لگا دیں. اگلی بیماری کیا تھی؟ ایڈز، ٹھیک ہے نا، اس میں کچھ بھی لگا دے. والعصر ان الانسان لفی خسر. وہ کہے گا کمپوزر کتنی دفعہ لوں؟ بولے بھائی مجھ سے ہر دفعہ کیوں پوچھتا ہے، تجھے بتایا نا جو آئے لگا دیا کر اس میں، جو سمجھ میں 666 لکھ دے، 666 مرتبہ. اور اس میں بتا دے یہ تو پہلے عدد ہے کہ اتنی دفعہ ہر بیماری ہر پریشانی میں یہ. اب تیسرا طریقہ ہوتا ہے یہ پڑھنا کیسے ہے. بھائی 3 خانے ہونے چاہیے، 1 میں کون سی صورت پڑھنی ہے کوئی بھی لگا دو. پبلک پوچھ، دیکھو ڈاکٹر جب کوئی دوا دیتا ہے تو آپ کسی دوسرے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ صحیح دی ہے کہ غلط دی ہے. ایک ڈاکٹر سے تسلی نہیں، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، سارے کہہ رہے ہوں گے بھائی یہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو پتہ چل جاتا ہے یہ ڈاکٹر قابل اعتماد ہے. لیبارٹری میں بھی ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے اس دوا کا، ڈاکٹر کے صحیح اور غلط ہونے کا پتہ چل سکتا ہے. مگر ان روحانیوں کے صحیح اور غلط ہونے کا کوئی ہے ہی نہیں جس سے پتہ چلے. کوئی لیبارٹری آج تک ایسی وجود میں نہیں آئی. اب کوئی آ کے کہے بھائی لیلافی قریشن کا ہیپاٹائٹس سے کیا تعلق، تو کہے گا بھائی یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، اگر تم بھی یہی چیزیں جانتے تو تم میں ہم میں فرق کیا ہو گیا تھا، تم آ کے خانقاہ چلا لیتے. پھر لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار بات تو صحیح کر رہے ہیں، بات تو صحیح ہے. بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اوپر کی چیزیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کیا اللہ کے کلام میں شفا نہیں ہے؟ یہ دلیل بہت دیتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں شفا نہیں ہے کیا؟ اگر ایک آدمی لیلافی قریشن پڑھ رہا ہے 332 مرتبہ تو مولوی صاحب کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ الفلاحیہ کے مسجد کے امام صاحب کو قرآن ہی پڑھ رہا ہے نا. یہ بھی دلیل دیتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن اگر پڑھنا ہے تو کہیں سے بھی پڑھ لو، اس کے لیے اس مکھنچو کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس سے کیوں پوچھ کے پڑھیں؟ اور اگر قرآن میں شفا ہے تو پھر تو الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں ہے نا. لیلافی قریشن میں کیوں اس نے بتائی، والعصر میں کیوں ہے؟ اس کے مشورے سے اور اس کی تعداد بتائی بھی پہ کیوں عمل کریں؟ اس کے پاس کیا ہے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. قرآن میں شفا ہے تو ہے نا، وہ تو کس نے انکار کیا اس کا؟ اس سے مشورہ کیوں لے رہے ہو؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ اس والی میں ہے اور دوسری والی میں نہیں ہے؟ یہ سب لفاظی ہوتی ہے ان لوگوں کی. میرے بیانات پر یہ روحانی والے یہی اعتراض کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے روک رہا ہے. میں اللہ کا نام لینے سے نہیں روک رہا، میں کہتا ہوں اللہ کا نام لینے کے لیے ان لوگوں سے مشورہ لینے سے روک رہا ہوں. آپ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اللہ کا نام گھر میں جیسے چاہو لے لو، اللہ سے صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگ لو، تو ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب جناب دوسرا خانہ کیا ہو گیا؟ لیلافی قریش. یہ آگے عدد 332 مرتبہ. اگلے خانے میں طریقہ لکھنا ہے. جتنا ٹیکنیکل طریقہ آپ سوچ کے بنا کے لکھو گے مریض پر اتنا ہی اثر ہوگا. کچھ حضرت جی پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئیں گے. ہیپاٹائٹس زیادہ خطرناک بیماری ہے تو اس میں لیلاف پڑھنے کا طریقہ بھی زیادہ خطرناک ہونا چاہیے. اگر ایسے ہی پڑھ لیا چلتے پھرتے نہیں نقصان ہو جائے گا. ہیپاٹائٹس بی سی میں تبدیل ہو سکتا ہے. آخر میں جو ہدایات ہے نا، جیسے ہر دوا کے نیچے لکھا ہوتا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو آخر میں ہدایات بھی لکھیں کہ یہ وظیفہ صرف ہیپاٹائٹس کے مریض پڑھ سکتے ہیں، کھانسی کے مریضوں نے پڑھا تو نقصان ہو جائے گا. اس سے ایسے ڈرا کے نا تاکہ لوگ سمجھے بھائی کچھ ہے اس میں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ بتانا ہے. 336 دفعہ کیسے پڑھنا ہے، تو اس میں کچھ بھی بول دیں کہ بھائی فجر صبح صادق سے 5 منٹ پہلے، صبح صادق سے 5 منٹ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، قبلے کی طرف تو ساری دنیا رخ کر کے پڑتی ہے. حضرت جی جو آپ کو ایسی چیز بتا رہے ہیں اس میں کہاں رخ کرنا پڑے گا؟ پہلے تو وہ 6 مہینے یہی دیکھتا رہے گا بیت المقدس کا رخ ہے کس طرف، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کچھ حضرت نے اپنے خاص علوم سے بتایا ہے. ایسے ایک دن میں یہ کام بآسانی ہو جائے گا اور پھر آپ اپنی خانقاہ کا دروازہ رفاہ عام یعنی عام پبلک کے لیے کھول دیں.
مزہ نہ آئے پیسے واپس اور میرا کمیشن رکھیے گا اس میں. کس کے مشورے پر یہ ہو رہا ہے؟ میرا کمیشن اس میں لازمی ہونا چاہیے. سوال پیدا ہوتا ہے میں خود کیوں نہیں کھول لیتا؟ بلا مبالغہ آپ کو بتاؤں، اگر میں روحانی سلسلہ کھولنا چاہوں، بلا مبالغہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، اللہ کی رحمت سے امید کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں کروڑوں روپے کما سکتا ہوں ایک مہینے کے اندر، کروڑوں روپے. کیونکہ مجھے بات کرنا بھی آتی ہے. یہ جو میں آپ کو طریقے سکھا رہا ہوں، تو جو بندہ خود جب اپنے لیے کرے گا تو کیا نہیں کرے گا، میں ایسا اس کو اتاروں گا شیشے میں، ہیپاٹائٹس ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا ایک اور آخر میں ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس 100 مریض آئیں تو 100 کی قسمت میں قبرستان نہیں لکھا ہوا ہوتا، بعض کی قسمت میں اللہ نے شفا بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جس کو شفا مل جائے اللہ کی قدرت سے، وہ تو سارے تھوڑی مرتے ہیں، بہت سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، اس کا نمبر ضرور نوٹ کر لینا. نئے مریضوں کے لیے اس کا نمبر، اور اس سے بھائی بات کر کے دیکھ لو یہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہوا تھا، یہ والا وظیفہ پڑھ گئے. اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو، بہت فائدہ ہوگا. لوگ نوٹ چھاپ رہے ہیں، آپ ابھی تک غریب اور بے روزگاری میں گھوم رہے ہو. یہ طریقہ اختیار کرو، 50 روپے کی پرچی رکھ دو، 50 روپے، اور 50 روپے کی تو پرچی ہوگی. اتفاق سے جو اللہ کی قدرت سے ٹھیک ہو گیا وہ آپ کے اس سے نہیں ہوا، وہ یا تو دوا کھانے سے ہو گیا یا اللہ نے ویسے ہی ٹھیک کر دیا اس کو. پھر جو نذرانے آئیں گے نا آپ کے پاس، نذرانے آئیں گے وہ کسی کو بتانا نہیں. پھر جو ہدیے اور نذرانے آئیں گے بتاؤ گے تو نظر لگنے کا خطرہ ہوگا. اتنے بڑے بڑے ہدیے آئیں گے آپ کے پاس، اتنے بڑے بڑے، کیونکہ وہ بھی بے وقوف یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کی وجہ سے مجھے شفا ملی. مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.